الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جی کیسے ہو؟ امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ یہ ایک ویڈیو ہم آپ دکھا رہے ہیں جو انشاءاللہ آپ کا موڈ اچھا ہو جائے گا، اور یہ جنتوں کی سیل لگی ہے۔ اگر آپ نے جنت خریدنا ہے، یہ لوگ جیبوں میں جنت گھومتے پھرتے ہیں، جس کو مرضی ہو اس کو جنت دے دیتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو کو، اور فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، کمنٹ کیجئے گا۔ دیوبندی ادھر گستاخ رسول کعبے کے اندر طواف کرتا ہوا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کہتے ہوئے مر جائے، جہنم میں جائے گا۔ بے شک بے شک۔ اور یہ جو آگے بیٹھے ہیں نا، یہ بھی سارے لکیر کے فقیر ہیں، جو کہہ رہے بے شک بے شک۔ سبحان ہے۔ اور سنی خدا نخواستہ رنڈی خانے پر مرے جنت میں جائے گا۔ سبحان بے شک۔ اگر کوئی شخص بغیر اچھا سر، یہ بھی سن لے، اگر کوئی شخص بغیر وضو کے شیخ عبدالقادر جیلانی کا نام لیتا ہے تو وہ مر جاتا تھا۔ آج کل وہ قانون نہیں ہے، لیکن پہلے یہ ہوتا تھا۔ اور یہ نہ کہ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتا تھا، یا 1,24,000 انبیاء کا نام لیتا تھا، تو وہ نہیں مرتا تھا، اس کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن پتہ نہیں شیخ عبدالقادر جیلانی کا مرتبہ اللہ نعوذ باللہ اور اس کے رسول سے بھی بڑا ہے، اور اس کے سارے پیغمبروں سے۔ یہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے آئے۔ سنیے بھائی، فیصلہ کیجیے۔ سرکار غوث پاک کا نام لے لیتا تو اپنی جگہ پہ جل جاتا تھا۔ اللہ جل جاتا تھا، جل جاتا تھا۔ بغیر وضو کے لیتے تھے، اسی دن وہ مر جاتے تھے، سمجھ رہے ہیں، ان کی موت آ جاتی تھی۔ آج کے دور میں جو بغیر وضو غوث اعظم کا نام لیتا ہے، اس کے گھر میں غریبی آ جاتی ہے۔ کیا اچھا، ان لوگوں کو جو ہے نا، وہ کتاب جو ہے نا، پتہ نہیں کہاں سے یہ مسئلہ لیا ہے۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ آگے جو سنیں گے آپ تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ جو دوسرا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ سنیے۔ زور سے بولو بولو بولو۔ کیا آتی ہے؟ جس کو فقیر لکیر کا فقیر بننا ہو، وہ غوث اعظم کا نام بے وضو لے معاذ اللہ رب العالمین۔ دعا کرو ایسی نوبت ہمارے گھروں میں نہ آئے۔ غوث پاک کا نام کوئی بے وضو لیتا تھا تو وہ مر جاتا تھا، کہ بے وضو کا نام کوئی لے نہیں سکتا تھا۔ لیکن رسول پاک نے میری امت رحم کرو، لوگ اس طرح سے نقصان اٹھائیں۔ اچھا، اس ظالم کو یہ بھی نہیں پتہ ہے، اس جاہل کو، کہ عبدالقادر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کتنے بعد آیا ہے۔ وہ جو ہے نا، نہ تو صحابہ میں تھے، نہ تو تابعین میں تھے، بلکہ وہ تو تابعین میں تھے۔ اور اس جاہل کو یہ بھی پتہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو درخواست کی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو بھی دیکھے اور شیخ عبدالقادر جیلانی کو بھی دیکھے۔ وہ اولیاء اللہ تھا، بالکل اللہ کا ولی تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ دیکھے اور شیخ عبدالقادر کا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پر ٹھیک ہے کہ اب نہیں مرے گا بے غسل، اگر وضو بے غسل ناپاکی میں نام لے گا تو اب نہیں مرے گا۔ لیکن صوفیہ اہل اللہ اب بھی کہتے ہیں اگر ناپاکی میں اب بھی کوئی غوث پاک کا نام لے تو کم سے کم اس کا اتنا نقصان پہنچتا ہے کہ اس کا ایک بال ٹوٹ کر گر جاتا ہے۔ جی دیکھیں، یہ تسبیحات یہ دیکھو نا، یہ اتنی لمبی لمبی پھینکنے والی۔ پڑھنے کے لیے تو باوضو ہونا لازم ہی نہیں ہے، آپ بلا وضو بھی پڑھ سکتی ہیں۔ درود فیض ذکر الہی ہے، حتیٰ کہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے چھوئے بغیر وضو کوئی لازم نہیں ہوتا۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ کیا حالت جنابت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یا کھانا پینا جائز ہے؟ دیکھیں، قرآن پاک کو قرآن کی نیت سے اس حالت میں پڑھنا منع ہوتا ہے۔ باقی قرآن کی وہ دعائیں جو ہم بطور دعا پڑھتے ہیں، یا تمام اذکار الہیہ جن میں لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا درود پاک کلی کرنے کے بعد حالت جنابت میں بھی پڑھنا بالکل جائز ہے۔ ابھی میرے غوث سیدنا غوث الثقلین کی ولادت نہیں ہوئی ہے۔ سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، میرے سرکار نے وہاں ایک جوان کو دیکھا جہاں عام فرشتوں کے پر بچ چکے تھے۔ اس جوان کو دیکھ میرے آقا علیہ السلام نے تعجب فرمایا۔ وہ جوان قریب آ کر سلام کرتے اور اپنی گردن کو جھکا دیتا ہے۔ میرے صفا اس کی گردن پر قدم رکھتے ہیں اور اوپر کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، اپنے اللہ سے پوچھتے ہیں مولا جہاں عام فرشتوں کے پر تھک گئے وہاں یہ نوجوان کون ہے، کیسے آیا؟ ارشاد ہوا محبوب۔ اچھا، اب اس جاہل کو دیکھے نا،
کہ جہاں پہ جبرائیل امین نہیں جا سکتے، دوسرے فرشتے نہیں جا سکتے، وہاں پہ شیخ عبدالقادر جیلانی جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پر لے جاتے ہیں، اور اس جاہل کو یہ بھی نہیں پتہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پوچھتے کہ یہ کون ہے۔ تو بھائی یہ دیکھیے ایک کیسے کیسے نمونے۔ یہ تیری اولاد میں میرا ایک بندہ ہے، اس کا نام عبدالقادر ہے، جو شان نے تیرے نبیوں میں عطا کی ہے وہ شان ہم نے اس کو ولیوں میں عطا کی ہے۔ میرے رسول نے یہ سنا، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر عرض کرتے مولا اس نے اپنا قدم، اس نے میرا قدم اپنی گردن پر لیا، اس نے میرا قدم اپنی گردن پر لیا، میری امت کی قیامت تک کے ولی اس کے قدم کو اپنی گردن پر لے۔ ان لوگوں کے لیے ہے جو درگاہ شریف پر آ نہیں سکتے، اپنے نام سے گھر بیٹھے دعا کروانا چاہتے ہیں، علاج کروانا چاہتے ہیں یا ایسا دھاگا بنوانا چاہتے ہیں، تو یہ بارگاہ حضور سید علی میراد عطا رحمۃ اللہ علیہ، یہاں پہ ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر بلا بیماری کا اب جو ہے نا یہ درگاہ شریف کا کام بھی آن لائن شروع ہونے لگا ہے، کیونکہ سارے کام آن لائن ہیں، تو اس نے بھی سوچا ہے کہ آن لائن کام شروع کرے۔ تو بھائی اگر کسی نے دعا کرنا ہے یا اپنی مرادیں پوری کرنی ہے تو وہ آن لائن بھی کر سکتا ہے، وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہاں پر علاج کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کوئی بھی تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، کالے جادو میں مبتلا ہے، لو پرابلم ہے، ڈپریشن ہے، گھر بیٹھے کروانے کے لیے آپ سمجھ گئے نا؟ کمال کا ٹیسٹ ہے یار، کمال تو کمال۔ اب کمال دیکھ رہے ہو۔